السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی عمرانیات سوشیولوجی 2، اس کا کوڈ ہے 413۔ یہ بی ایس کی بک ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوڈ ہے 94325415، اس کا کوڈ ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بک کے حوالے سے امپورٹنٹ کویشچنز شیئر کیے جائیں گے اور اس میں آپ کو پیپر پیٹرن بھی بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اگر آپ ان سوالات کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا تقریباً 80 سے 85% جو پیپر ہے وہ سولو ہو جائے گا، اور آپ کو بک سے ہی بتایا جائے گا، کیونکہ بچوں کا ان کے یہ مجھے کمنٹ وصول ہوئے تھے بچوں کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح بتایا جائے کہ بک سے ہی نہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے پاس جو بکس ہیں ہم اسی کے ذریعے اسی سے ہم جو ہے وہ سوالات تیار کر لیں، اسی کے اوپر نشانات لگا لیں، تو اس طرح سے نا ایزی ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ کیونکہ یہ بک اس طرح کی بک ہے کہ اگر ہم پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں تو ہم جو اس میں جو بھی پوائنٹ پڑھیں گے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، دوسرا بھی امپورٹنٹ، تیسرا بھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ کافی زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزوں کو یاد کرنے بیٹھ جائیں، تو ان کے آسانی کے لیے یہ گیس پیپر تیار کیے گئے ہیں۔ اور جس طرح پریویس ہمارے گیس پیپر جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند سودمند ثابت ہوئے ہیں، اس طرح انشاءاللہ یہ بھی جو گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، جو کویشچن شیئر کیے جائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ تو اگر آپ کے پاس بک اویلیبل ہے، یعنی کہ یونیورسٹی نے آپ کو بک بھیجی ہے تو آپ اس کو اوپن کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ اپنے پاس رجسٹر وغیرہ رکھ لیں جس کے اوپر آپ نے وہ سوالات وغیرہ لکھنے ہیں، کیونکہ یہ سوالات اس طریقے سے بتائے جائیں گے کہ یعنی کہ دو طریقے سے بتائے جائیں گے کہ ایک جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کتاب پہ کس طرح کا ہے، دوسرا یہ کہ جو پیپر ہے وہ کس طرح کے آئے ہوئے تھے پریویس جو پیپر ہے، اور ان کے جو یونیورسٹی ہے وہ کس طرح سے سوالات پوچھتی ہے۔ ایک سوال کو 2-3 طریقوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے میں نے یہی تیار کیے ہیں کہ اگر ایک سوال کو 2-3 طریقوں سے اس میں بیان کیا جائے گا کہ اگر اس طریقے سے سوال آ جاتا ہے تو آپ نے ایسے سولو کرنا ہے، اس طریقے سے آ جاتا ہے تو آپ نے ایسے سولو کرنا ہے۔ اس میں 9 چیپٹر ہیں ہمارے پاس، اور ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس عمرانیت کا تعارف اور تحقیق۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے عمرانیت کا مفہوم۔ عمرانیت ایک سائنس ہے اور عمرانیت کی اہمیت۔ اس میں یہ 3 پوائنٹ جو ہے وہ لازمی آپ نے یاد کرنے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی بک ہو تو آپ نے جو اس کا پہلا ہوتا ہے جس میں معنی، مفہوم یا اہمیت وغیرہ آتی ہے، تو اس کو آپ نے کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان تینوں میں سے نا یا جیسے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر میں سے لازمی آتا ہے۔ فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ایک مطلب شروعات ہوتی ہے کہ اس میں سے جو سوال ہے وہ لازمی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو زیادہ تر پاسٹ پیپر میں ریپیٹ ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ تحقیق پر آئی ہوئی ہیں۔ منصب والا بھی سوال 1-2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، زیادہ مطلب یہ نہیں ہوا، لیکن تحقیق والا جو پوائنٹ ہے یہ ریپیٹ ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ سائنسی طریقہ تحقیق کی خصوصیات اور وظائف بیان کریں، نیز مختلف مراحل بھی بیان کریں یا تحریر کریں۔ یہ طریقہ جو تحقیق ہے، تحقیق والا جو پوائنٹ ہے، اس میں سے یہ سوال آیا ہوا ہے، سائنسی طریقہ تحقیق کی خصوصیات اور وظائف بیان کریں، نیز مختلف مراحل تحریر کریں، اس طرح سے سوال آیا ہوا والے پوائنٹ میں سے۔ یعنی جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ عمرانیت ایک سائنس ہے، اور جو پہلے میں نے آپ کو کویشچن بتایا ہے اس میں آدھا اس کو مطلب ایڈ کیا اور آدھا تحقیق والے کو ایڈ کیا ہے، دونوں کو ایڈ کر کے ایک سوال بنا دیا انہوں نے۔ بس فرسٹ چیپٹر میں سے آپ نے یہ تقریباً سارا ہی ہے تو آپ کو اس کو کرنا پڑے گا، باقی جو آگے چیپٹرز ہیں نا اس میں وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں آئیں گی تقریباً جو ہیں پیپروں میں، اور نہ ہی زیادہ ریپیٹ ہوئی ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے پاس معاشرتی تحقیق کے مراحل۔ اس میں سے جو سوال آیا ہوا ہے وہ سب سے پہلے آیا ہوا ہے یہ مفہوم تعریف تو آپ نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ متغیرہ والا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ کی صورت میں آیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ متغیرات اور ان کی اقسام لکھیں، اور جیسے یہاں پر ہے ویسے ہی ان کی چھوٹا سا پوائنٹ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے وغیرہ۔ اور اس میں تصور والے جو پوائنٹ ہے اس میں یہ سوال آیا ہوا ہے کہ تصورات کی اہمیت اور تحقیق میں استعمال، ان کے ایک یہ سوال اور اس کے ساتھ ہی یہی سوال اس کا جواب ایک ہی ہے، اور یہ سوال 2 ہیں جس میں یہ ہے کہ مراحل تحقیق سے متعلق کسی ایک نظریے کی وضاحت کریں۔ یہ سوال بھی پاس پیپر میں آیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ 2 سوال ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ ایک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کے بعد 3rd نمبر پہ آتا ہے مفروضہ۔ مفروضہ جو ہے
یہ پاس پیپر میں اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ مفروضہ کیا ہوتا ہے، نظریے اور مفروضے میں فرق بیان کریں۔ یہ دو طریقے سے آیا ہوا ہے، ایک آیا مفروضے کا مفہوم یا اس کے ذرائع، اور اس کے علاوہ آتا ہے مفروضہ کیا ہے، نظریے اور مفروضے میں فرق بیان کریں۔ اور جو نمونہ بندی، انٹرویو اور مشاہدہ، یہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہوئی اتنی زیادہ۔ تھرڈ نمبر پہ ہے انسانی ثقافت اور معاشرہ، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، اور اس میں سے جو سوال آئے ہیں وہ آئے ہیں اس ثقافت اور انسانی معاشرے والا، یہ پورا پوائنٹ کرنا ہے، اور اسی میں سے جو سوال ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، جس میں ایک سوال یہ ہے کہ نیچے تھوڑا سا جاتے ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ ثقافت کی اقسام، تو یہ اس طرح سوال آیا ہوا ہے کہ ثقافت کی اقسام کو تفصیلاً بیان کریں۔ یہ لانگ کوشچن ہے، 20 نمبر کا سوال ہے، اور ایک یہ سوال آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ ان کے یہ ایک ہی سوال کو 2 دفعہ انہوں نے 2 سے 3 دفعہ یا 3 سے 4 دفعہ یہ سوال جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ان کے 2 سوال ہیں اور ان کا جواب، ان کے 2 سوال ہیں اس چیپٹر میں سے۔ چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارے پاس معاشرتی منصوبہ بندی۔ معاشرتی منصوبہ بندی میں سب سے پہلے جو سوال آتا ہے وہ ہے معاشرتی منصوبہ بندی کی تعریف لکھیں، نیز معاشرتی منصوبہ بندی کے وظائف بھی بیان کریں۔ ایک یہ سوال آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو سوال آیا ہوا ہے وہ ہے کہ معاشرتی منصوبہ بندی اور نگرانی کے اصول وضع کریں، اور اس کے علاوہ یہ سوال اس طریقے سے بھی آیا ہوا ہے کہ یہ معاشرتی منصوبہ بندی اور رابطے والا جو پوائنٹ ہے، جو پوائنٹ نمبر 4 ہے، اس میں یہ ہے کہ معاشرتی منصوبہ بندی میں رابطے کی کیا اہمیت ہے، نیز رابطے کے اصول بیان کریں۔ یہ پاس پیپر میں ایسے آیا ہوا ہے، یہ جو رابطے والا ہے۔ اس کے بعد جائزے والا نہیں ریپیٹ ہوا، نہ اتنا زیادہ یہ آتا ہے۔ چیپٹر نمبر 5 ہے ہمارے پاس معاشرتی مسئلہ، یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے یہ سوال ریپیٹ ہوئے ہیں کہ معاشرتی مسئلہ مفکرین کی نظر میں کیا ہے، بیان کریں، تفصیلاً لکھیں، اور اس کے علاوہ یہ سوال اس طریقے سے بھی آیا ہوا ہے کہ معاشرتی مسئلے کی مفکرین کی نظر میں وضاحت کریں، نیز معاشرتی مسائل کے عمومی اسباب پر بحث کریں۔ ایک یہ آ گیا، اور اس کے بعد اس میں یہ والا جو پوائنٹ ہے 2.10 کے اوپر ہے شخصی انحطاط۔ شخصی انحطاط والا یہ سوال اس طرح آیا ہوا ہے کہ شخصی انحطاط عام ہو جائے تو معاشرے میں انتشار جیسے مسائل پیدا ہوں گے، تفصیلاً لکھے، یعنی کہ اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے، اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرنا ہے آپ نے۔ یعنی کہ یہ 2 سوال ایسے ہیں کہ یہ پورے چیپٹر کی عکاسی کرتے ہیں، اور آپ کو اس حوالے سے یہ 2 سوال جو ہے وہ اچھی طریقے سے تیار کرنے چاہیے۔ آپ کو اچھی طریقے سے تیار کرنے ہوں گے تو آپ کا یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ اسی طرح سالو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ان 2-3 سوالات کے علاوہ بھی سوال کوئی آ جاتا ہے نا، تو آپ اگر یہ چیپٹر اچھی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں 2 سوال، تو آپ پورا چیپٹر جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کو حل کرنے کی اگر سوال آ جاتا ہے تو اس کو حل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6 ہے ہمارے پاس پاکستان کے معاشرتی مسائل۔ پاکستان کے معاشرتی مسائل والا چیپٹر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے جو سوال آیا ہوا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ غربت پر آیا ہوا ہے، یعنی کہ جو ہمارے معاشرے میں حال میں جو چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں نا، جیسے غربت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال زیادہ دیے کہ بچوں کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ اس میں سے آپ کو پہلا پوائنٹ بھی کرنا پڑے گا معاشرتی مسائل والا، اور سیکنڈ میں ہے دہشت گردی والا۔ دہشت گردی والا جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ دہشت گردی بطور ایک معاشرتی مسئلہ ہے، تفصیلیں لکھیں۔ اس کے علاوہ یہ سوال اس طرح ہوا کہ دہشت گردی کیا ہے، دہشت گردی کے اسباب اور معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات اور اس کے خاتمے کو تفصیلیں لکھیں۔ ایک یہ ہے، اور ہاں ٹھیک ہے، تفصیلیں لکھیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے غربت والا پوائنٹ ہے۔ غربت والے پوائنٹ میں یہ ہے کہ غربت بطور ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور غربت کے اسباب، اس کے علاوہ یہ برے اثرات، یہ اقدامات
اقدامات جو ہیں وہ زیادہ لازمی اقدامات جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ان یونیورسٹی کا جو بچوں سے پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آگے سے آپ نے ان کے ملک کو سنبھالنا ہے، تو آپ ملک کی ینگ جنریشن ہے، تو آپ اس جو ہمارے جو سوشل کرائسس ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ تو آپ کے اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کیا چیز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہم جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں، چاہے دہشت گردی ہو چاہے غربت ہو؟ اس میں ایک پوائنٹ بھی آیا ہوا ہے دہشت گردی والا کہ دہشت گردی کے اسباب لکھیں، اور اس کے علاوہ جو غربت والا ہے وہ اس طرح سے آیا ہوا ہے کہ غربت ایک معاشرتی مسئلہ ہے، وضاحت کریں۔ اس کے بعد ہے کہ غربت کے اسباب اور اس کے معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات بیان کریں، نیز اس کے خاتمے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ باقی یہ جو کثرت آبادی والا ہے نا، یہ غربت میں ہی کور ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرح لکھیں کہ غربت یعنی کہ جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے جو ملک کے وسائل ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے تو غربت اس طرح پھیلتی ہے، جیسے جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے، آبادی بڑھتی جائے گی تو جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے، اور اس طرح بھی غربت بڑھتی جائے گی۔ ان دونوں کو ملا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہی چیز اس میں وہی چیز اس میں، بس تھوڑے سے الفاظوں کا فرق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر 7۔ یونٹ نمبر 7 میں جرائم اور ان کا انسداد۔ اس میں جو جرائم کی اقسام والا سوال ہے سب سے پہلا وہ رپیٹ ہوا ہے پاس پیپر میں، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ، جو ہمارے پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ ان کے جرم ہو رہے ہیں، جو موجودہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں نا، وہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ جرائم کی اقسام، تو جرائم کی اقسام والا جو سوال ہے وہ اس طریقے سے بھی آیا ہوا ہے کہ جرائم کی روک تھام میں مختلف معاشرتی اداروں کا کردار بیان کریں، اور اس طریقے سے بھی آیا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کن اسباب کی بنا پر جرائم کو فروغ ملتا ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں افراد خود کشی کیوں کرتے ہیں، اس رجحان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے جو سوال ہے وہ جنرل نالج کے بھی سوال ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہو، تو پھر ہے کچھ اس طرح کے بھی سوال ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ بچوں نے کس حد تک اس بک کو پڑھا ہے، یا وہ کس حد تک جو ہماری ملکی صورتحال ہے اس سے واقف ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں افراد خودکشی کیوں کرتے ہیں، اس رجحان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ جرائم کے بارے میں ہے، اور بس، اور اس میں کوئی اتنی ہے نہیں، اگر آپ ان کو جتنی سی تیار کر لیتے ہیں، ان کے پوائنٹس بنا کر 20 نمبر کا سوال آتا ہے، اور اگر آپ ان کو پوائنٹس بنا کر ان کے 4 صفحے کے اوپر لکھ لیتے ہیں نا، 3 یا 4 صفحوں کے اوپر، تو آپ کو 20 نمبر کا سوال جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کے پورے نمبر ملیں گے آپ کو۔ ان کے 20 نمبر کا سوال اس طرح کا ہوگا کہ ان کے آپ نے 3 صفحے لینے ہیں، پورے دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ دونوں سائڈس کو ملا کر جو 6 سائڈس بنیں گی نا، ان کے اوپر آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ اور اس کے پیپر پیٹرن کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس میں 8 سوال آتے ہیں اور آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں، 3 چوائس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے بھی سوال آ جاتے ہیں کہ آپ کو نوٹ دیے جاتے ہیں، 1 یا 2 سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نوٹ ہوتے ہیں، تو 2 یا 3 جیسے الف ب جیم ہوتا ہے، یہ الف ب ہوتا ہے، اور اس حساب سے نمبرنگ کی تقسیم کی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2 سوال 2 ان کے پوائنٹ پر نوٹ لکھیں، یا کوئی سے بھی 3 پوائنٹ پر نوٹ لکھیں، اس طرح آ جائے گا، تو اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے، اس حساب سے جواب دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو گوشوارے بنے ہوئے ہیں، اس میں اگر کوشش تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں، لیکن ان کو پڑھنا مشکل ہے کافی، کیونکہ یہ بہت زیادہ آتے ہیں، جیسے پچھلے والے چیپٹر میں دہشت گردی والے چیپٹر میں بہت زیادہ ہے، تو ان کو یاد کرنا مشکل ہے۔ تو اگر آپ سے نہیں بھی یاد ہوتے تو کوئی بات نہیں، آپ نے ان کو چھوڑ دینا، صرف آپ نے سوالوں کے اوپر ذرا توجہ دینی ہے تاکہ آپ کے جو سوال ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکیں۔ یونٹ نمبر 8 ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں
پہلے والا جو پوائنٹ ہے یہ لازمی کرنا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ جو ہے کمیونٹی کی ضروریات اور مسائل یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، ایک نظر پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ آیا ہوا ہے کہ اس میں کمیونٹی کی تعریف کریں، کمیونٹی کی اقسام بیان کریں، نیز کمیونٹی کی ضروریات اور مسائل پر بحث کریں۔ یہ پاس پیپر میں اس طرح آیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ نوٹ کی صورت میں بھی آیا ہوا ہے کہ کمیونٹی کی اقسام بیان کریں۔ بس ٹھیک ہے، آپ نے یونٹ نمبر 8 میں صرف یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یونٹ نمبر 9 ہے تحی ترقی۔ اس میں یہ سوال اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ پاکستان کے دیہی مسائل پر روشنی ڈالیں، ایک یہ ہے، اور ایک ہے کہ نیچے تھوڑا سا جائیں تو اصلاحات والا آپشن آتا ہے، زرعی اصلاحات والا۔ اس میں اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ عمرانیت کی بنیادی اصلاحات پر نوٹ لکھیں۔ یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آ سکتا ہے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ ہے تحی ترقی والا، یہ بہت آسان پوائنٹ ہے، اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے حل کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس میں دیہی مسائل ہے، یہ لازمی آپ نے کرنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں پیپرز میں۔ اس کے علاوہ یہ جو سوالات کچھ رہ گئے ہیں آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس میں ہے منشیات کی روک تھام، یہ نوٹ ہے، اور اس کے علاوہ ایک نوٹ یہ ہے طبقاتی تقسیم والا، اور ایک سوال ہے کہ علم آبادیات کی تعریف کریں، نیز آبادیات کا عبوری نظریہ بیان کریں۔ بس یہ 3 ہے ایکسٹرا جو سوال ہے۔ باقی یہ جو آپ کا گیس پیپر ہے یہ بس اتنا ہی ہے، تو آپ نے اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی اس میں بتا دیا ہے۔ اور ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اگر اس کے علاوہ کسی کوڈ کی آپ کو ضرورت ہے اس کے گیس پیپر کی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔